غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اہم مغربی ممالک سمیت دنیا بھر سے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تاہم امریکہ نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی کوشش کو ویٹو کر دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک ایسی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بدھ کے دن ہونے والی ووٹنگ میں پاکستان، برطانیہ، فرانس، روس اور چین سمیت 14 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم صرف امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دے کر اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اس قرارداد پر کسی بھی ملک نے ووٹ دینے سے ابسٹین نہیں کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ ویٹو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے انسانی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور آج بھی کم از کم 38 فلسطینی ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ آج اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر غزہ کے الاہلی اسپتال پر حملہ کر دیا ہے اور اس حملے میں غزہ کے 3 صحافیوں سمیت کم از کم 23 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ساری صورتحال میں غزہ میں امداد کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے 3 ماہ کی امدادی ناکہ بندی کے بعد امداد کی تقسیم اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے بجائے اپنی حمایت یافتہ ایک تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریعے شروع کر دی تھی۔ تاہم اس دوران امداد لینے کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے فائرنگ کے واقعات سامنے آئے اور صرف 8 دنوں کے دوران ان امدادی مراکز کے قریب 100 سے زائد فلسطینی اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنے، جس کے بعد اب گزشتہ 2 دنوں سے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے بھی غزہ میں امداد کی تقسیم معطل کر دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں غزہ کے لوگ بھوک اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، جہاں ایک طرف اسرائیلی فائرنگ سے موت ہے تو دوسری طرف وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس صورتحال پر BBC نے ایک رپورٹ بنائی۔ خوراک حاصل کرنے کا سفر ایک بار پھر زخمیوں اور اموات پر ختم ہوا۔ لوگ امداد حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے سے اسرائیل کی زیر نگرانی چلنے والے ایک نئے امدادی مرکز پر جمع ہو چکے تھے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے گولیاں چلائیں، لیکن صرف ان چند افراد پر جو وارننگ شاٹس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے۔ مگر زمینی صورتحال کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ قریبی ہسپتال زخمیوں سے بھر گیا تھا۔ ایک غیر ملکی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ قتل عام ہے۔ یہ تصاویر ان افراد کی لاشوں کی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس فائرنگ میں مارے گئے۔ ان کی فلم بندی مقامی صحافیوں نے کی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر مرد تھے، مگر کم سے کم ایک عورت بھی شامل تھی۔ ایک اور خاندان اپنی ماں کے غم میں نڈھال، جو انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ماں بھوک کی وجہ سے گئی کیونکہ ہم بھوکے تھے۔ ہمیں 1 ہفتے سے روٹی نہیں ملی۔ انہوں نے ہم سے سب سے پیاری چیز چھین لی۔ انہوں نے ہم سے سب سے پیارے لوگ چھین لیے۔ میری ماں اور میرے بھائی کو چھین لیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، قحط سے مرنا یا مارے جانا۔ بھوک نے ہمیں مار دیا ہے، بھوک نے ہمیں ذبح کر دیا ہے۔ اے دنیا والوں، ہم پر رحم کرو، بوڑھی عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ منظر صرف 2 دن پرانا ہے۔ وہی ہسپتال، وہی تباہی، وہی مقام۔ خوراک کی امداد اٹھائے لوگ لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اسرائیل نے فائرنگ کی تردید کی، لیکن کئی عینی شاہدین نے اس کے برعکس گواہی دی۔ یہ امدادی مرکز غزہ جنگ کی فرنٹ لائن کی لکیر کے پیچھے واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے فلسطینیوں کو ایک فوجی زون سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہفتے کے روز مرکز کے منتظمین کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں امداد کی تقسیم میں افراتفری کا منظر دکھایا گیا۔ یہ ایک انتہائی غیر مستحکم صورتحال ہے، ایک نہ تھمنے والی بقا کی جنگ کے درمیان۔ غزہ میں جاری اس المیہ کے خاتمے کے لیے اب دنیا بھر سے انسانی حقوق کے کارکن بھی اپنی کوششیں تیز کر رہے ہیں۔ اتوار کو سویڈن کی معروف ماحولیاتی اور انسانی حقوق کی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 12 عالمی رضاکاروں نے اٹلی سے غزہ کے لیے ایک جہاز پر سفر شروع کیا۔ اس سفر کا مقصد اسرائیل کی ناکہ بندی کو ختم کر کے غزہ میں انسانی امداد پہنچانا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نامی تنظیم کی جانب سے غزہ روانہ کیے گئے اس بحری جہاز کا نام میڈلین ہے اور اس میں غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک اور ادویات سمیت دیگر امدادی سامان لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جہاز ممکنہ طور پر 7 جون کو غزہ پہنچے گا۔ واضح رہے کہ 1 ماہ پہلے بھی اس تنظیم نے اسی طرح کا ایک امدادی جہاز غزہ پہنچانے کے لیے روانہ کیا تھا، تاہم اسرائیلی بمباری کی وجہ سے وہ جہاز غزہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس جہاز میں سوار رضاکاروں کے مطابق یہ مشن صرف امداد دے کر نہیں جا رہا بلکہ ایک علامتی قدم ہے، جس سے عالمی برادری کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی غیر انسانی ہے اور اسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ BBC نے جہاز میں سوار معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کا انٹرویو کیا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
मैं ये सब देखकर अपनी हर मुमकिन कोशिश किए बगैर खामोश नहीं बैठ सकती। ये बोट मैडलिन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का हिस्सा है जो 2008 से कश्तियों के जरिए गजा में इमदाद भेजने की कोशिश कर रही है ताकि मुहासरे को ख़त्म करके इंसानी हमदर्दी की राहदारी कायम की जा सके। माहौलियाती तब्दीली की नामवर कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, जिनका ताल्लुक स्वीडन से है, एक कश्ती में सवार होकर गजा में इमदाद लेकर जा रही हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की इस कश्ती में दुनिया भर से 12 कारकुनान शामिल हैं। And this is following ये उस वाक़े के एक महीने बाद है जब हमारी पिछली कश्ती जिसने ये कोशिश की थी उस पर 2 मरतबा बमबारी कर दी गई थी। हमने ये फैसला किया कि हमें अपना काम जारी रखना है और जैसा मैंने कहा कि बैठे रहना और कुछ न करना काबिल कबूल नहीं है। जब नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हम सबकी जिम्मेदारी होती times है। of injustice, we all have a responsibility. हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी हुकूमतें, इदारे और कंपनीज जिन्हें ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। Companies, those who are supposed to represent us, are not stepping up. जब हम लोगों की अमवात को महज नंबर्स में गिन रहे हैं, हम वालिदैन की अपने बच्चों को दफनाते हुए वीडियोस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, हम बेशक इस सब से मुतासिर न हों और खुद गर्ज हों, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया हमारे लिए खड़ी होगी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी?